الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں پچھلے چند ہفتوں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کی فکر کرے، یعنی اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے دی ہے، اور اس کے جو وسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کیا جائے اور اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے، تاکہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنی ہے، آخرت کی زندگی، وہ درست ہو. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ بوئیں گے آخرت میں جا کر وہی کاٹیں گے، وہی کھائیں گے. لہذا خاص طور پر جب معاشرے میں فساد پھیل گیا ہو اور ہر شخص پھیلی ہوئی مشکلات سے پریشان ہو، بے چین ہو، جیسا کہ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اصحاب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. ان کا فریضہ تو یہ ہے کہ ان حالات کو درست کرنے کی فکر میں پڑیں اور ان حالات کے لیے جو مناسب راستے موجود ہوں ان کو اختیار کریں، کوشش کریں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اصحاب اقتدار کے لیے بھی ہے اور ایک عام مسلمان کے لیے بھی، جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. وہ بیچارہ بے اختیار ہے، بے بس ہے، حالات جو کچھ بھی آ جائیں ان کو بدلنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، جیسے کہ اکثر عوام کا یہی حال ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص اپنی فکر کرے اور اپنے آپ کو درست کرے. ہر شخص اپنی جگہ پر جہاں کام کر رہا ہے وہ اپنا کام شریعت کے دائرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اس میں جیسا میں نے عرض کیا تھا سبھی کچھ داخل ہو جاتا ہے، عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی، ہر چیز کے اندر آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے.
خاص طور پر جو ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ فساد کا سبب بنی ہے اور جس نے ہمیں تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے، وہ حرام و حلال کی فکر کا ختم ہو جانا۔ افسوس ہے کہ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، اور اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے ہو رہا ہے۔ رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، ناجائز معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ وبا، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں، اور اس میں اچھے خاصے دیندار، نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، صف اول کے پابند وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ اس پہلو کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں حلال کے ساتھ ہم حرام کی آمیزش کر رہے ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم تو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ خود ان کی زندگی میں بعض ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لقمہ حرام میں ملا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ شریعت نے میراث کے احکام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے میراث میں چھوڑا ہے، وہ نقدی ہو، وہ سونا ہو، وہ جائیداد ہو، کوئی مکان ہو، کوئی زمین ہو، وہ شرعی قاعدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لو۔ اگر وہ تقسیم نہیں کی اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر قابض رہا تو جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ایک بڑی زبردست غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی ایک دم سے ہم حصے بکھرے کرنا شروع کر دیں، بٹوارہ کرنے لگیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ابھی تو دنیا سے جانے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی ہم اس کی جائیداد کا بٹوارہ شروع کر دیں۔ اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث کو تقسیم کرو، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دو۔ اب مرتے ہی، انتقال ہوتے ہی اس کے تمام املاک وہ اس کے وارثوں کا حق بن گئے، اب اس کی ملکیت نہیں رہی، وارث اس کے مالک بن گئے۔ اب اگر اس ترکے کو کوئی شخص دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے، وہ حرام کر رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے حضرت والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہ تشریف لائے اسی دن جس دن وفات ہوئی، اور جس دن تجہیز و تکفین ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا، اس وقت تشریف لائے تو طبیعت پر بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ ایک تو صدمے کا اثر تھا، حضرت کو
میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی، صدمے کا اثر بھی تھا اور کچھ تھکن بھی تھی، تو کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ تو ہم نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے ایک خمیرہ رکھا رہتا تھا، خمیرہ جو ذرا تقویت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم وہ لے آئے کہ حضرت یہ تھوڑا سا خمیرہ تناول فرما لیں تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تم کیسے لے آئے، یہ تو اب ترکہ ہو گیا، یہ تو میراث کا حصہ ہو گیا اور یہ اس میں میراث وارثوں کا حق بن گیا، تم نے کیسے اس کے اوپر تصرف کیا کہ مجھے لا کر دے دیا؟ ہم نے عرض کیا کہ الحمدللہ سارے ورثاء موجود ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور سب اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں تعامل نہ فرمائیں۔ لیکن انہوں نے توجہ یہ دلائی کہ انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کا ترکہ ہے اس ترکے میں کوئی غیر وارث کا تصرف نہ ہو۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم آپس میں بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا لینا دینا، کیا تقسیم، کیا بٹوارا، ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ جب ذرا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسی سے لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد ترکے کو تقسیم کرو جس طرح ممکن ہو۔ اب اگر ایک آدمی بڑا بھائی ہے، مثلا وہ ایک کاروبار اس کے والد چھوڑ کر گیا ہے، تو انتقال کے بعد بڑا بھائی تصرف کرتا ہے اس میں، کاروبار کو وہ سنبھالتا ہے، تو کاروبار کو سنبھالنے کے اندر اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سارے میرے بہن بھائی یا جو وارث ہیں وہ سب شریک ہیں۔ اس کے حساب سے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی چونکہ ہم شریک ہیں، یا تو ہم فوراً اپنے حصے الگ کر لیں، یا اگر کاروبار آگے جاری رکھنا ہے تو تمام ورثاء سے اجازت لے کر اور کوئی معاملہ طے کر کے کہ اس کاروبار کو جب چلایا جائے گا تو اس میں نفع آئے گا تو وہ کس طرح تقسیم ہوگا، یہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ شخص اس کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا یا وہ کاروبار چلاتا رہا، دوسرے وارثوں سے کچھ پوچھا نہیں، دوسرے وارثوں کی کوئی مرضی نہیں لی، تو اس کے کھانے میں حرام شامل ہو گیا۔ اور ایک وبا تو ہمارے سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے میراث کے سلسلے میں کہ عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی۔ جو جتنے بڑے مرنے والے کے بھائی بند ہوتے ہیں وہ میراث پر قابض ہو جاتے ہیں اور عورتوں کو میراث کا حقدار سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اقربون مما قل کثر نصیبا مفروضا، کہ جب کوئی کسی کے رشتہ دار انتقال کریں اور وہ اپنا کچھ مال چھوڑ کر جائیں تو اس میں مردوں کا بھی حق ہے، اس میں عورتوں کا بھی حق ہے، الگ الگ کر کے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں، اور للنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں، مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں اس میں حق مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے۔ جیسے اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ اپنے بیٹے بھی چھوڑ کر گیا، اپنی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو شریعت نے فرمایا بیٹے بھی حقدار ہیں میراث کے اور بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ اگرچہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بیٹے کو حصہ دگنا ہے اور بیٹی کا اس سے آدھا ہے، لیکن ہے، اور وہ آدھا حصہ بھی بہت بن جاتا ہے بسا اوقات، لیکن رواج ایسا پڑ گیا ہے پورے ملک میں کہ
اگر اول تو میراث تقسیم ہی نہیں کرتے سرے سے، سب سے پہلا گناہ تو یہ ہوا۔ اب جو شخص بھی اس ترکے میں سے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، اس واسطے کہ اس میں ہر ایک دوسرے شریک کا حصہ ہے۔ یہ خوب آپ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جو ترکہ ہوتا ہے اس میں اگر فرض کرو 5 وارث ہیں تو جو چیز مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے اس کی اگر ایک سوئی بھی اس کی ترکے میں شامل ہے، اس سوئی میں بھی 5 حقدار ہیں۔ اگر وہ ایک کپڑا چھوڑ کر گیا پہننے کا، اس کپڑے میں بھی 5 حقدار ہیں۔ اگر وہ کپڑا کوئی وارث دوسروں کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے۔ جو کچھ وہ کھانا چھوڑ کر گیا ہے، جو کچھ وہ گندم آٹا چاول چھوڑ کر گیا ہے، وہ گندم آٹا چاول میں ایک ایک دانے میں سارے ورثہ شریک ہیں، ایک ایک دانے میں۔ اگر کوئی آدمی دوسروں کی اجازت کے بغیر اس آٹے سے، اس چاول سے، اس گوشت سے وہ کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جب تک کہ دوسروں کی اجازت موجود نہ ہو۔ اور اجازت بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ دوسرے اجازت دینے والا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو۔ اگر چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے تو چھوٹے بچے کی اجازت معتبر نہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ محفوظ رکھا جائے، اور محفوظ رکھ کر جب وہ بالغ ہو، بڑا ہو تو اس کے حوالے کیا جائے۔ اس کے اوپر قرآن کریم کی سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں تفصیلی احکام دیے گئے ہیں کہ بس فرض کرو کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے 2 بیٹے بالغ ہیں اور 2 نابالغ ہیں، تو ان بالغ بیٹوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لیں، اور جو 2 نابالغ بچے ہیں ان کا حصہ الگ کریں، اور نابالغ بچوں کا حصہ الگ کر کے رکھ دیں۔ اس میں کوئی خود تصرف نہ کریں، اسے خود استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو الگ کر کے رکھ دیں، اور الگ کر کے جب وہ بالغ ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ مال دولت کی حفاظت کر سکے، اس وقت اس کے حوالے کریں۔ آپ ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ ان احکام کی کیسے کیا باقی ہمارے معاشرے میں رعایت ہو رہی۔ اول تو ترکہ تقسیم ہی نہیں کرتے، اور ایک آدمی جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ عورتوں کا حصہ دینے کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی کے دل میں کچھ خوف آ گیا کہ بھئی عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے تو ان سے زبردستی معافی نامہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہیں۔ وہ چاہے دل سے کریں نہ دل سے نہ کریں، ان سے ایک تحریر لکھوا لی کہ ہم اپنے حصے سے دستبردار ہیں۔ وہ بیچاری ایسے حالات میں جبکہ باپ کا انتقال ہوا، مثلا صدمے میں ہیں، اس وقت میں اگر کوئی بھائی کہے کہ بھئی تم اپنا حصہ چھوڑ دو تو بیچاری مارا باندھی اور مغلوب ہو کر جواب دے دیتی ہے اور لکھ دیتی ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ زبردستی لکھوانے سے کوئی اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے۔ صرف زبانی اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ خوش دلی سے اس نے دیا ہو تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے۔ لیکن عورتوں سے زبردستی لکھوا لیا، وہ بیچاری مغلوب ہو کر مجبور ہو کر لکھ گئی۔ طیب نفس اس کی خوشدلی شامل نہیں ہے، تو وہ اگر وہ حصہ بھائی کھا رہے ہیں تو اس میں حرام شامل ہے، ان کے کھانے میں حرام شامل ہے۔ یہ ایسی
ایک وبا ہے جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف آواز نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ افسوس ہے کہ علماء کرام بھی اپنے مواعظ میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے، یا تو توجہ نہیں ہوئی، یا اس وجہ سے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں سے ماشاءاللہ بڑی تعداد علماء کی فارغ ہو کر جاتی ہے، اور اب جانے والی بھی ہے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جو غلط رسمیں یا غلط رواج پائے جا رہے ہیں جو صریحاً حرام ہیں، ان کو لوگوں کو اس سے باخبر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ کام، اس سے ہماری کھانے میں حرام شامل ہو رہا ہے، ہمارا لقمہ حرام ہو رہا ہے۔ اور جیسا پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم پر جو گوشت حرام کھانے کی وجہ سے اگتا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جب تک ہم اپنے ان معاملات کی اصلاح نہیں کریں گے تو قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ تو دیکھو میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہے۔ یہ حرام خوری جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے۔ حرام خوری کے جو کھلے مظاہر ہیں وہ تو ہیں ہی، رشوت کا بازار گرم ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے اندر جو بڑے افسر ہیں وہ کوئی ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس میں رشوت کے بغیر کوئی ٹھیکہ نہیں ہوتا۔ وہ جو رشوت لے رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ ان کے لقمے میں، ان کے کھانے میں حرام داخل ہے۔ اور جب حرام کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، تو اس کا اثر صرف ان کی حد تک نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک تباہی کا سبب بنتا ہے، اور بن رہا ہے۔ اس وقت ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس میں بہت بڑا سبب یہ حرام خوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کو وسائل اتنے عظیم دیے ہیں، ایسا باوسیلہ ملک عطا فرمایا کہ اس میں دریا اس میں ہے، صحرا اس میں ہے، سبزہ اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، برف اس میں ہے، سمندر اس کے پاس ہے، معدنیات یہاں موجود ہیں، لیکن اتنے عظیم وسائل کو اس رشوت خوری نے برباد کیا ہوا ہے۔ اور آج ہم بھیک کا پیالہ لے کر دوسروں سے بھیک مانگنے پر اور قرضے مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ کڑی شرطیں عائد کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا، آپ کو بجلی مہنگی کرنی ہوگی۔ یہ سارے شرائط عائد کر کے ان کے سامنے ہم بھیک کا پیالہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک میں زمینیں سونا اگل رہی ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں جو دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اس حرام خوری نے ہمیں اس ذلت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو حرام خوری کی وبا ہمارے اندر پھیل گئی ہے وہ ہماری تباہی کا سبب ہے، اور اس میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں حرام خوری کر رہا ہوں۔ اب آج ہم کتنے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات بدل دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے دے، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں لوگ، نہیں بظاہر اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے بڑا اپنے بال پر آبگندہ اور اپنے آپ کو بہت عاجز اور غبار آلود بنا کر اور یا رب کہہ کر پکار رہا ہے، یا رب کہہ کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مسکنہ حرام،
وہ دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل ہوا، جس گھر میں رہ رہا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل ہوا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ایسے میں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ایک طرف نافرمانی کیے جا رہا ہے، اپنی ساری زندگی حرام میں اس نے اپنے آپ کو دھسایا ہوا ہے ساری زندگی میں، اب کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے، میری یہ دعا قبول کر لے، یہ میری دعا قبول کر لے۔ ارے بھائی تو کھانا تیرا حرام، لباس تیرا حرام، مکان جس میں رہ رہا ہے وہ تیرا حرام، اور پھر تو کہتا ہے کہ یا رب یا رب، کیسے تیری دعا قبول ہوگی؟ یہ الفاظ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں جب حرام خوری کا رواج ہو جائے، جب حرام خوری لوگوں کے اندر داخل ہو جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں میرے کھانے میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ پچھلے مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ملازم اگر پوری ڈیوٹی نہیں دیتا تو اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، اگر وہ جہاں ملازم ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ اپنا کوئی کام کرتا ہے تو حرام، اس کی اتنی تنخواہ حرام ہو گئی۔ لیکن چونکہ حرام و حلال کی فکر مٹ گئی ہے اس لیے کسی طرف دھیان نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ حرام خور تو وہ ہیں جو رشوتیں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس یا بڑے بڑے سرکاری حکام، ٹھیک ہے وہ تو کھا ہی رہے ہیں، لیکن ہم بھی تو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ اللہ بچائے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف تو فکر کریں۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو میراث کی، بتائیے ذرا خود سوچ کر دیکھیے، کبھی خیال آیا اس کا؟ کبھی یہ سوچا کہ بھئی ہمیں جو کچھ ملا تھا اپنے باپ سے وہ ہم نے صحیح طریقے سے تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ تقسیم کے معاملے میں اور اس کے لیے حساب کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس الٹپ طریقے سے کر لیا، حساب کر کے باقاعدہ حصے متعین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر عرض کروں گا کہ تقسیم اور حساب کا جو اللہ تعالیٰ نے حساب کا علم جو دیا وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں، تو اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام پھیلانا چاہیے، پہنچانا چاہیے، گھر پہنچنا چاہیے یہ پیغام کہ وہ اپنے میراث کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کو ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے صحیح طریقے پر تقسیم کریں تاکہ ان کے اندر حرام شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔